اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، توقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ عزیز بچوں، ایک دن پہلے یہ سبق شروع کیا تھا، اسی سبق کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ اردو ادب میں عید الفطر، مصنف ڈاکٹر وحید قریشی، پیدائش ہوئی 1925 کو میاں والی میں، 2002 میں وفات ہوئی۔ ان کی جو اہم کتب ہیں، تصانیف ہیں: اساسیات اقبال، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اردو نثر کے میلانات۔ یہی کتاب ہے جس سے اقتباس لیا گیا ہے، اردو ادب میں عید الفطر۔ اب اس سبق کا جو پہلا صفحہ ہے، جس میں اردو ادب کی اہم کتب شامل ہیں، تو بے شمار کتب کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے مصنفین کے نام درج نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد عید کے حوالے سے جو شعراء ہیں جنہوں نے نظمیں تخلیق کی، آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ شعری روایت، اشعار تحریر کرنا، اپنی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنا شعر کہلاتا ہے، اور جو تخلیق کار ہے وہ شاعر ہوتا ہے۔ حال ہی کی ناظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ہم آہنگ کرنا، جوڑنا۔ تہنیت، مبارکباد۔ مولانا الطاف حسین حالی جو قومی ادیب ہیں، فقیر صفت ادیب ہیں، تو بہت بڑے یہ نکات بھی ہو گزرے ہیں۔ عید کے حوالے سے ان کی نظم کے یہ اشعار: ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ عید الفطر کے حوالے سے جو نظمیں تخلیق کی گئی ہیں، یہ مصرعے تھے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کے۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو معروف قومی شاعر ہیں، فلسفی شاعر ہیں، جنہیں شاعر مشرق کے نام سے پکارا جاتا ہے، عید الفطر کے حوالے سے ان کی نظم یاد طفلی ہے: اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ خامہ فرسائی کرنا، تحریر کرنا، لکھنا۔ نثر نگار مسلسل عبارت کو نثر، جس کو انگریزی میں پروز کہا جاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ اے مائے عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو سب سے زیادہ خوش بچے ہی ہوتے ہیں۔ بچے زیادہ ہی شور کرتے ہیں عید کے چاند کو دیکھ کر۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری شاعری جو ہے
وہ 3 رخ کا تعین کرتی ہے عید الفطر کے حوالے سے جو اشعار، جو نظمیں تحریر کی گئی ہیں۔ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ کہ اندرونی طور پر تو ہم خوش ہیں، پاکستان میں خوشی منا رہے ہیں عید کے موقع پر، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے داخلی حالات ہیں۔ خارجی حالات سے مراد بیرونی دنیا، خاص طور پر جو دوسرے ممالک کے مسلمان ہیں، عید کے موقع پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خارجی حالات۔ مثال کے طور پر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو خوشی کے موقع پر ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان، اساس، بنیاد، تمدن، لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے کو تہذیب، کلچر، تمدن کہتے ہیں۔ ہم نے مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور بیرونی اور داخلی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی رخ ہیں جو شاعری میں خاص طور پر عید کے حوالے سے شعراء نے نکتے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شاعر ہیں جی حفیظ جلندری، جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے اشعار تحریر کیے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، قومی ترانے کے تخلیق کار ہیں، قومی شاعر ہیں۔ چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور بہم سلام کرنے لگے۔ عبد المجید سالک ایک اور شاعر ہیں جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے اشعار تحریر کیے ہیں۔ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے، ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن۔ جی ہاں، عید کے موقع پر جو ہے فرشتے بھی مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مسلم قوم جو ہے، امت محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بامراد بھی ہے اور شاد بھی ہے، خوش بھی ہے۔ اس کے بعد طالب الہ آبادی ایک اور شاعر ہیں جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے اشعار تحریر کیے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کی روز عید بخشش ہوتی ہے، لیکن اس مسلمان کی بخشش نہیں ہوگی جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نفرت، کدورت اور حسد رکھتا ہو۔ اس لیے تفرقہ بازی سے بچنا چاہیے، دوسرے سے نفرت کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ بیٹا وہ شعراء حضرات ہیں جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے نظمیں تخلیق کی ہیں۔ پہلے صفحے پر نثر نگار ہیں
جنہوں نے عید الفطر کے حوالے سے اپنی تخلیقات تخلیق کی ہیں، نثر میں کتابیں تحریر کی ہیں۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک نئی رخ کا تعین کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ مہینہ بھر مسلمان روزے رکھتے ہیں اور انہیں اجر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشی عید کی صورت میں۔ تو عید کے دن جو ہے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ فضول باتوں میں، لغویات میں اور دیگر مکروہ دھندوں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو عید کو جو ہے صرف جو ہے اچھل کود کر کلچر کا حصہ، ثقافت کا حصہ نہیں بنانا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی اپنی عید میں شامل کرنا ہے۔ جیسے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، سمت رخ تخلیقات لکھنا تحریر کرنا، بلکہ ان کا تعلق ہماری داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ہماری شعری روایات میں وہ اشعار جو عید کے حوالے سے تحریر کیے گئے ہیں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ اردو نثر کے میلانات، یہ ان کی کتاب ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی، یہیں سے اقتباس لیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بیٹا یہ سبق جو ہے آپ کا اختتام پذیر ہوا۔ اردو کے حوالے سے خاص طور پر عید الفطر کے حوالے سے پہلے صفحے پر وہ کتب جو نثر میں تحریر کی گئی ہیں، یہ روایت آگے بڑھی شعراء حضرات نے بھی اپنی شاعری میں عید کے حوالے سے اشعار تحریر کیے ہیں۔ اس کے بعد حل لغت ہے، ہلال عید، عید کا چاند، پہلی رات کا چاند، خامہ فرسائی، تحریر کرنا، لکھنا، رجحان، توجہ یا دلچسپی، بے حجاب، بے پردہ، خورشید، سورج، کمند، پھندہ یا رسا، غزال، خوشی، منسلک، ربط، جوڑنا، اساس، بنیاد، گردوں، آسمان، کلچر، لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے کو کلچر کہتے ہیں۔ یک طرفہ، ایک طرف، مناظر کشی، منظر بیان کرنا، نقاشی، شعری روایات، اشعار تحریر کرنا، اپنی بات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ ناقابل فراموش، جسے بھلانا ناممکن ہو۔ تفرقہ، گروہ بندی، اسلام میں تفرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد تخلیقات، کتب تحریر کرنا، کتابیں تحریر کرنا، یعنی وہ شعراء حضرات جنہوں نے عید کے حوالے سے کتب تحریر کی ہیں۔ یہ سبق بیٹا تھوڑا سا مشکل ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ جی شکریہ۔